ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، بادئی توحید کی مت والوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے دیوانوں، آئیے ہم اور آپ مکی سردار، مدنی تاجدار، حضور پرنور سرکار مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دل جمی کے ساتھ بلند آواز سے درود و پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم، صلو صلاۃ سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ابھی آپ حضرات اپنے گاؤں کے لائق و فائق امام و خطیب سے بہترین انداز میں خوبصورت نعت و منقبت سماعت کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں آپ سے مخاطب رہوں گا، اس کے بعد آپ حضرات کو ایک بہترین مدلل اچھی گفتگو بہترین انداز میں آپ تمامی حضرات کو سماعت کرنی ہے۔ خطیب جی شان حضرت حافظ و قاری محمد رخشاد احمد صاحب نقشبندی، جو آپ ان کو اچھی طرح سے جانتے اور پہچانتے ہیں، آپ ہی نہیں بلکہ یہ سیوان، گوپال گنج، چھپڑا، ہر علاقے کے لوگ، ہر بستی کے لوگ ان کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ یہ تو ہم سے زیادہ لوگ ادھر ہی تقریر کر رہے ہیں۔ نبی کی محفل دروازے میں لوگ سجا دیتے ہیں، سجانے کے بعد وہ لوگ اپنا پروگرام شروع کر دیتے ہیں۔ ارے نبی کی محفل سجانے سے اپنے دروازے میں کیا فائدہ جو آپ سنے نہ؟ نبی کی محفل سجا دیے ہیں، لگتا ایسا ہے کہ یہ قرض ہے، قرض آج ادا ہو جائے گا۔ کیا قرضہ ادا کر رہے ہیں کہ یہ قرضہ تھا، آج قرضہ ادا ہو جائے گا۔ حضرات محترم، مجھ سے پیشتر جو آپ کم وقتوں میں بہت ہی بہترین اچھی گفتگو سماعت کیے، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد حقیق اللہ خان نظامی ثم شمسی استاد جامعۃ القادریہ جلٹولیا، جو کم وقتوں میں بھی بہترین انداز میں اچھی گفتگو آپ حضرات سماعت کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، بڑی تیزی کے ساتھ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے مخاطب رہوں گا۔ حضرات محترم، یہ سب کو پتا ہے، یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ محفل پاک، یہ مولود، یہ جشن تقریب ایصال ثواب کی ہے۔ یہ محفل پاک کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا اچھا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں
کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا ہوا وہ اپنا گھر گیا، قید سے چھوٹا ہوا وہ اپنا گھر گیا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں تو دربے بہا دیے ہیں۔ حضرات محترم، اور آگے شاعر کہتا ہے کہ نہ گھبراؤ مسلمانوں ابھی خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے۔ حضرات محترم، آئیے ایک مرتبہ ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و پاک پڑھے، اللہم صلی علی، اور زور سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، بہت سارے لوگ اس محفل کو حقیر سمجھتے ہیں، اس محفل کی قدر نہیں کرتے، اس محفل کی قدر نہیں سمجھتے۔ دروازے میں نبی کی محفل سجا دیتے، دروازوں میں نبی کی محفل لگا دیتے، پروگرام سجا دیتے، سجانے کے بعد وہ انسان وہ شخص اپنے کام میں مشغول ہو جاتے، اپنی بات چیت میں مشغول ہو جاتے، یہ نہیں سمجھتے کہ میرے دروازے میں نبی کی محفل سجی ہے، میرے دروازوں میں میرے آقا کی محفل سجی ہوئی ہے، وقت نہیں ملتا ہے، آج نبی کی محفل سجی ہے، چلیں ہم سب لوگ مل کر نبی کی محفل میں بیٹھ کر کچھ نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کیا جائے۔ لوگوں کی سوچ ایسی نہیں ہے، لوگوں کی سوچ ایسی ہے کہ نبی کی محفل سجا دیں، لوگ بولنے والے بولیں گے، جس کی مرضی ہے وہ آ کر سنیں گے۔ کچھ لوگوں کا انتظار ہوتا ہے۔ حضرات، اس محفل پاک میں اس دور میں 3 طرح کے لوگ آتے ہیں، 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ کب محفل ختم ہو، جو جائیں کھا کر کے جلدی سے آ جائیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کب ختم کریں گے، کب ختم کریں گے، کب ختم کریں گے، کب سلام ہو، کب سلام ہو۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کیا مولانا صاحب بولتے ہیں، مائک لے لیے ہیں اور چھوڑ نہیں رہے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں۔ اب بتائیے، اتنے زور سے بول رہے ہیں، ان کے کان میں یہ بات نہیں سنائی دے رہا ہے؟ ارے انہیں عقل ہونی چاہیے، ذرا سوچنی چاہیے، غور کرنی چاہیے۔ ارے کب سیکھیں گے؟ کس زبان میں ہم بتائیں جو آپ سمجھیں گے، آپ سیکھیں گے؟ انگریزی میں بولیں، انگلش میں بولیں، ہندی میں بولیں۔ جب اردو میں نہیں بول رہے ہیں تو آپ کس زبان پہ سمجھیں گے میری بات کو؟ سارے لوگوں سے گزارش ہے، جتنے بھی عورتیں اس گھر میں ہیں یا اس گھر میں ہیں، جدھر بھی ہیں، ساری عورتوں سے گزارش ہے، اگر اللہ کا ڈر اپنے سینے میں رکھے ہیں، اللہ کا ڈر اپنے کلیجے میں ہے، تو ایمانداری کے ساتھ نبی اور اللہ اور رسول کی بات کو سنیں، اور نبی کی محفل کے قریب میں آ کر کے آپ اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں۔ اگر میری آواز ان لوگوں کے کانوں تک پہنچتی ہو جو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، جو نبی کی محفل کی قدر نہیں کرتے، ان سے گزارش ہے
اگر اللہ کا ڈر آپ کے دل میں ہے، اگر ایمان کا ایک حصہ بھی آپ کے اندر پایا جاتا ہے، تو نبی کی محفل کے قریب میں آ کر بیٹھیے اور نامہ اعمال میں اپنے نیکیوں کا اضافہ کرائیے۔ حضرات، یہ ساری بات کہنے کے باوجود بھی ان لوگوں کو نہ سمجھ میں آئے تو کس کھیت کے مسلمان ہیں، کس چیز کا مسلمان ہے؟ محفل سجا دیے ہیں، محفل کے پیچھے بگبگاتے ہیں۔ پڑھی دو پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک عورت حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ حضور، میری ایک جوان بیٹی ہے جو اس کی انتقال ہو گئی ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ میرے حضور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، آپ ہمیں کوئی ایسا دعا سکھائیے، کوئی ایسا نسخہ دیجئے، کوئی ایسی بات بتائیے جو میں اس نسخہ کو استعمال کروں، اس بات کو میں اپنے زبان پر، اپنے سینے پر بساؤں، تاکہ اس نسخے کو پڑھنے سے میں اس جوان بچی کو خواب میں دیکھوں تاکہ وہ کس حال پر ہے۔ حضرات محترم، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی کامل تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے پیر کامل تھے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس عورت کو ایک نسخہ بتاتے ہیں اور حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ آپ سونے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیجئے گا، اس نسخہ کو استعمال کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کے خواب میں آپ کی بچی آئے گی اور آپ یہ بھی دیکھ لیں گے کہ میری بچی جنت میں ہے یا جہنم میں ہے، یا اچھا ہے یا خراب ہے، یعنی جس حال میں وہ رہے گی آپ اس بچی کو آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں گے۔ حضرات محترم، حضرت حسن بصری کے کہنے کے مطابق وہ عورت اس دعا کو، اس نسخہ کو استعمال کرتی ہے اور اچانک اپنی بچی کو وہ عورت خواب میں دیکھتی کیا ہے کہ وہ عورت کی بچی عذاب میں مبتلا ہے۔ اللہ اکبر، عذاب میں مبتلا ہے اور دونوں ہاتھوں میں زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں اور پیر میں بھی بیڑیوں سے جکڑے ہوئے ہیں۔ لیکن حضرات محترم، جب وہ عورت اپنی بچی کو دیکھتی ہیں کہ عذاب میں مبتلا ہے، آگ میں مبتلا ہے، دیکھنے کے بعد وہ عورت حیرت زدہ ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم، آپ ذرا سوچیں، آپ ذرا غور کریں، آپ ذرا اندازہ فرمائیں،
ایک دن کے بعد یعنی دوسرا دن وہی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں وہ عورت آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ حضور میں نے اپنی بچی کو دیکھی جو وہ عذاب میں مبتلا ہے، اللہ وہ عذاب میں مبتلا ہے، یہاں تک کہ جب حضرت حسن بصری اس واقعہ کو سنتے ہیں تو حضرت حسن بصری بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حسن بصری بھی اس عورت کو، اس بچی کو خواب میں دیکھتے ہیں۔ دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت حسن بصری اس بچی کو دیکھ رہے ہیں کہ اس بچی کے سر پر، اس عورت کے بچی کے سر پر جنتی تاج رکھا ہوا، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب جنتی تاج اس بچی کے سر پر دیکھے اور یہاں تک کہ وہ بچی جنت میں بہت ہی آرام سے ٹہل رہی ہے، گھوم رہی ہے، تو وہ بچی حضرت حسن بصری سے کہتی کہ حضور آپ ہمیں پہچانتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں پہچانتا ہوں۔ تو وہ بچی کہنے لگی کہ حضور میں اسی عورت کی لڑکی ہوں جو عورت آپ کی بارگاہ میں آ کر میرے متعلق سوالیں کیا کرتی تھی، میرے متعلق باتیں پوچھا کرتی تھی، جو میرے تعلق سے آپ کو میری ماں نے کچھ کہی ہوگی، میں وہی اسی عورت کی بچی ہوں۔ حضرات محترم، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، آپ کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت حسن بصری نے کہا کہ حضرت حسن بصری نے سوچا اور غور میں اپنے دلوں میں یاد کیا کہ ان کی ماں نے کہی تھی کہ میری بچی عذاب میں مبتلا ہے، لیکن آج میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سر پر جنتی تاج رکھا ہوا ہے اور جنت میں آرام سے ٹہل رہی ہے، گھوم رہی ہے۔ حضرت حسن بصری نے اس بچی سے سوال کیا، اے بچی ذرا بتاؤ تو صحیح، ذرا کہو تو صحیح، آخر تمہیں اتنا بڑا مقام کیسے ملا، اتنا بڑا درجہ کیسے ملا، اتنی بڑی فضیلت تمہیں کیسے ملا، اتنا بڑا انعام تمہیں کیسے ملا، اتنا بڑا رتبہ تمہیں کیسے ملا، میں جاننا چاہتا ہوں۔ وہ بچی کہنے لگی کہ میرے آقا حضرت حسن بصری، بات دراصل یہ ہے، بات در حقیقت یہ ہے کہ میں در حقیقت بات یہ ہے کہ جس قبرستان میں میں لیٹی تھی اسی قبرستان کے قریب سے ایک نیک شخص، ایک پارسا شخص، ایک نمازی شخص اس قبرستان سے نبی کے اوپر درود پڑھتے ہوئے گزر رہے تھے۔ اسی درود کے پڑھنے کے وسیلے سے، اسی نیک انسان کے درود پڑھنے کے صدقے سے، اسی اچھے انسان کے درود شریف پڑھنے کے صدقے سے صرف میرے گناہوں کو نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 500 قبر والوں کے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ نے جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ حضرات آپ ذرا اندازہ فرمائیں، آپ ذرا سوچیں، آپ ذرا اپنے دلوں میں اللہ و رسول کا خوف لائیں، ذرا آپ اپنی موت کو یاد کریں۔ حضرات محترم، یہ ساری باتوں کو لوگ یاد نہیں کرتے۔ جو انسان خدا کو یاد کریں گے، اللہ سے ڈریں گے، تو انشاءاللہ وہ انسان شریعت کے خلاف
کبھی بھی قدم نہیں اٹھائیں گے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اندازہ کریں، آپ ذرا سوچیں کہ اتنا بڑا گنہگار، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قبرستان کے قریب سے صرف وہ نیک انسان گزر رہے تھے، گزرنے کے دوران ہی میں کھڑے ہو کر اس نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھا تھا۔ دیکھیے کتنی معتبر اور کتنی اچھی بات میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ایک مرتبہ جو شخص قبرستان میں درود پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالی اس کے صدقے سے ایک انسان نہیں، 100 200 نہیں بلکہ 500 لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیں کیا فضیلت ہے درود شریف پڑھنے میں، کیا برکت ہے درود شریف پڑھنے میں، کیا مرتبہ ہے درود شریف پڑھنے میں۔ حضرات محترم، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسی محفل پاک میں بیٹھنے سے اللہ تبارک تعالیٰ اس انسان کے گناہوں کو معاف فرما کر انہیں جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ لیکن لوگ اس پر ترجیح نہیں دیتے، لوگ اس پر سوچ بچار نہیں کرتے، لوگ اپنے آپس میں اپنی گفتگو میں مگن رہتے ہیں، موبائل چلانے میں، ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں لوگ مشغول رہتے ہیں۔ حضرات محترم، میں کہنا چاہتا ہوں، بات یاد آئی ہے تو میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ چلیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضرات یہ بھی مقدس نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شیطان کو دیکھتے ہیں۔ شیطان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے شیطان، یعنی اے دشمن خدا، تو کہاں ادھر جا رہے ہو اور تمہارے ہاتھ میں شہد بھی ہے اور تمہارے ہاتھ میں راکھ بھی ہے۔ راکھ سمجھ رہے نا، جو ابھی ٹھنڈی چل رہی ہے، ہر انسان کے دروازوں میں، لوگوں کے دروازوں میں راکھ رکھا ہوا رہتا ہے، جو لکڑی اکڑی جلانے سے اس کو راکھ بولتے ہیں، پال وغیرہ بھی جلانے سے ٹھنڈی میں زیادہ نظر آتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس راکھ کو اور اس شہد کو تم کہاں ادھر لے کے جا رہے ہو؟ کس چیز میں یہ شہد اور راکھ تمہارا کام آتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے کہا کہ حضور کس چیز میں کام آتا ہے میں بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسی لیے تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں، بتاؤ نا۔ تو وہ شیطان کہتا ہے کہ شہد اس شخص کے بارے میں کام آتا ہے، اس شخص کے لیے کام آتا ہے جو انسان چغل خوری کرتا ہے، جو انسان غیبت کرتا ہے، اسی شخص کے ہونٹ پر میں اپنے شہد کو چٹا دیتا ہوں تاکہ اور زیادہ غیبت کرے وہ انسان۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی جو انسان غیبت اور چغل خوری کرتے ہیں اس کو اور زیادہ غیبت کرنے کے لیے شیطان اس کو انعام دے رہا ہے، شہد چٹا رہا ہے۔ تو شیطان کہتا ہے کہ حضور اگر میں شہد کو چٹا دوں گا نا، اس کو اور غیبت کرنے میں مزہ ملے گا، اچھا لگے گا، اس لیے اور زیادہ غیبت کرے گا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان کا کیا کام ہوتا ہے؟ شیطان کا کام بہکانا ہوتا ہے، برائی کی طرف لے جانا ہوتا ہے۔ آپ بتائیے جو انسان غیبت اور چغل خوری کرتا ہے، شیطان اسے شہد چٹاتا ہے تاکہ اور زیادہ غیبت کرے۔ دیکھیے اسی لیے جو لوگ غیبت اور چغل خوری کرتے ہیں، ادھر ادھر کی بکواس میں مشغول رہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اسی میں کامیابی اور بھلائی ہے کہ جب بھی نبی کی محفل سجے، اس محفل پاک میں ایمانداری سچائی کے ساتھ اگر بیٹھیں گے انشاءاللہ، اگر ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے، قسم خدا
انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ حضرات، اور حضرت عیسیٰ نے کہا کہ یہ راکھ کس چیز میں کام آتا ہے؟ تو وہ شیطان کہتا کہ حضور یہ راکھ کو میں اس یتیم بچے کے چہرے پر ملتا ہوں جس کا باپ دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اور یتیم اسی کو نہ کہتے ہیں جس کے ماں باپ دنیا سے، جس کا باپ دنیا سے انتقال ہو گئے، جس کی ماں دنیا سے چلی گئی، انہی کو یتیم کہتے ہیں۔ لیکن حضرات، وہ شیطان کہتا ہے کہ اس کے چہرے پر ہم اپنا اس راکھ کو ملتے ہیں تاکہ اس یتیم بچے کو کوئی بھی دیکھے تو یتیم بچے سے نفرت کرے، نفرت پیدا ہو۔ جب نفرت پیدا ہوگا تو میں راکھ ملنے پر کامیاب ہو جاؤں گا۔ حضرات، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو یتیم بچوں سے نفرت کرتا ہے، جو یتیم بچے سے دور بھاگتا ہے، جو یتیم بچوں سے بغض و کینہ رکھتا ہے، قسم خدا کی یتیم بچوں سے دور بھاگنے اور تکلیف رکھنے سے اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ عرش کانپ جاتا ہے۔ لیکن میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم بچے کی مدد کرتا ہے، جو انسان یتیم بچے کی دیکھ بھال کرتا ہے، جو یتیم بچے کی مکمل ذمہ داری پورا کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسی ذمہ داری ادا کرنے کی بنیاد پر، اسی یتیم بچے کی مدد کرنے کے بنیاد پر اس انسان کے اوپر جنت واجب ہو جاتی۔ حضرات، آپ ذرا بتائیں، اس لیے میں کہا کہ اے لوگوں، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریں اور یتیم بچے کی ہمیشہ مدد کرنی چاہیے، دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ اگر تکلیف میں ہے تو تکلیف کو دور کرنی چاہیے، اگر پریشان میں ہے تو پریشانی دور کر دینی چاہیے، ان کی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما کر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ بس میں پہلے ہی کہا تھا کہ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے مخاطب رہوں گا، بس میں نہیں چند جملوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو حق بولنے، حق کہنے، حق پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ زور سے بولیے آمین ثم آمین۔ ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔